ایک یہودی نے سوال کیا، وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ یہودیوں کا ایک نامی گرامی خطیب تھا۔ اچانک اس کی زبان بند ہو گئی۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر تقریر کر رہا تھا کہ اچانک اس کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ بولیے، چپ کیوں ہوگے؟ پھر بھی اس کے لبوں پر جیسے خاموشی کی مہر لگ چکی تھی۔ مجمع سے برابر شور بلند ہو رہا تھا کہ بولیے بولیے، کیوں چپ ہوگے؟ اس نے کہا، ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ یہ یہودیوں کا ایک نامی گرامی خطیب تھا جس کی زبان اچانک بند ہو گئی اور بدحواسی کا شکار ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ کیا اس محمدی کو قتل کر دیں؟ نہیں، قتل مت کرو۔ یہودی خطیب لرزا اور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ کافی دیر بعد اس نے کہا، او محمدی کا کلمہ گو، کیا تو میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اچانک ایک بزرگ کھڑے ہوئے جنہیں دنیا حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ انہوں نے کہا، او یہودی، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ گو کے بارے میں سنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ گو کو نہیں سنا، پوچھ کیا پوچھتا ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھ، میں بھی تجھ سے ایک سوال کروں گا، کیا تو جواب دے گا؟ یہودی خطیب نے کہا کہ ہاں دوں گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سٹیج پر چڑھ گئے۔ دونوں آمنے سامنے تھے۔ سلسلہ سوالات یہودی خطیب کی طرف سے شروع ہوا۔ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں۔ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو۔ فرمایا، دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں۔ کہا، تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں۔ فرمایا، لوح قلم اور کرسی، یہ تین ہیں، اس کا چوتھا نہیں۔ چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں۔ فرمایا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ چار ہیں، ان کا پانچواں نہیں۔ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں۔ فرمایا، 6 دن میں زمین آسمان بنائے، 7 نہیں۔ کہا، 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ فرمایا، میرا رب کہتا ہے، میں نے 7 آسمان بنائے، اس لیے آسمان 7 ہیں، اس کا 8واں نہیں۔ کہا، 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں۔ فرمایا، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں۔ فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بڑے بدمعاش تھے، 10واں نہیں۔ پھر اس یہودی خطیب نے کہا کہ وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہمیں 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر میں رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ 10 سے 11 نہیں۔ پھر اس یہودی خطیب نے سوال کیا کہ وہ 11 بتاؤ جس کا 12واں نہیں۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ یہودی خطیب نے سوال کیا، وہ 12واں جس کا 13واں نہیں۔ فرمایا، سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ وہ 13 جس کا 14 نہیں۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ پھر اس یہودی خطیب نے سوال کیا کہ وہ چیز بتاؤ جس کو خود اللہ نے پیدا فرمایا، اور پھر
اسی کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی ڈنڈا اللہ کی پیداوار ہے، لیکن خود اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے بارے میں سوال کیا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، سب سے بہترین سواری کون سی ہے؟ پھر اس یہودی خطیب نے یہ سوال کیا تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ نے فرمایا سب سے بہترین سواری گھوڑا ہے۔ سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ نمبر 16۔ فرمایا جمعہ کا دن سب سے بہترین ہے۔ سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر کی رات سب سے بہترین رات ہے۔ پھر اس یہودی خطیب نے سوال کیا کہ سب سے بہتر مہینہ کون سا ہے؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رمضان کا مہینہ سب سے بہترین ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار فرمایا؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا۔ عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے عورت کے مکر کے، بڑوں کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ پھر اس یہودی خطیب نے سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ تو فرمایا میرا رب کہتا ہے مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت کا حکم دیا اور ان سے بات کی؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 7 آسمان 7 زمین، اللہ نے 7 زمین 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب کر کے فرمایا میرے سامنے جھک جاؤ۔ تو ان 14 کے 14 نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا فرمایا، پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ اے مسلمان اللہ کی قسم نہ تو بیوی کا ہے نہ تو بچوں کا ہے، نہ تو تجارت کا ہے نہ تو صدارت کا ہے، نہ تو حکومت کا ہے نہ تو کسی جماعت کا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بن کر چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کر چلے گا، اور اگر تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹکرائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ذلیل کر دے گا۔ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی اور بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس یہودی خطیب کو جواب دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن لے کر اندر چلتے پھرتی رہی، وہ قبر کی طرح تھی اور قبر کی طرح چل رہی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا اور نہ بھوکا رکھا نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا نہ پریشان کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام امانت بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر اس یہودی خطیب نے ایک اور سوال کیا جس کا جواب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو آئے اور بکرے کا خون کرتے پر مل کر آئے اور جھوٹ بولا کہ یوسف علیہ السلام کو بیڑیا اٹھا کر لے گیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی توبہ اور استغفار کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔
پھر اس یہودی خطیب نے سوال کیا کہ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں اور عیسائی کہتے ہیں یہودی باطل پر ہیں۔ اس بول میں دونوں سچے ہیں، دونوں سچے ہیں اس بول میں، لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ یہاں تک پہنچ کر یہودی عالم خاموش ہو گیا۔ تو پھر اب باری حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ انہوں نے یہودی عالم کو مخاطب بنا کر اس سے سوال کیا کہ مجھے بتا کہ جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گیا تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا، بولتے کیوں نہیں؟ کہ تم نے سوالوں کی بوچھاڑ کی اور وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا اور آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا، جواب مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ لوگوں نے کہا، اگر تو کہے گا تو ہم مان لیں گے۔ اس نے کہا کہ جنت کی چابی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چنانچہ سارا مجمع یہودی خطیب کی یہ بات سن کر حیران ہوا کہ اگر معاملہ یہ ہے تو پھر تم نے آج تک یہ ہم سے کیوں چھپایا؟ یہودی خطیب تو وہاں سے سرک گیا، لیکن وہاں پر موجود تمام لوگوں نے، تقریباً سینکڑوں لوگوں نے اور حقیقت پسند لوگوں اور منصف مزاج لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہودیوں، آج بھی بایزید کی روحانی اولاد تمہارے سوالات کے جوابات دے رہی ہے، لیکن جنت کی چابی کے سوال کا جواب تم نے چھپا رکھا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔